حضرات محترم، آج اس جمعے میں ہمارے سامنے جو اپنے ملک کی صورتحال ہے کہ جس میں سیاسی افراتفری بھی ہے، معاشی ابتری بھی ہے، اور ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری معیشت بھی اور ہماری سیاست بھی وینٹیلیٹر پر ہے۔ پھر وینٹیلیٹر کے بارے میں ایک تو اس کا صحیح استعمال ہے کہ کوئی خود سے سانس نہ لے سکتا ہو تو ڈاکٹر حضرات اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے، کچھ پھیپھڑوں میں طاقت پیدا ہو تو پھر وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے۔ لیکن بعض جگہوں پر سے ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں، سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، کہ صرف وہ کرایہ بڑھانے کے لیے مریض فوت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اسے وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے تاکہ چلیں جو بھی نچوڑا جا سکے مزید نچوڑ لیا جائے۔ واللہ عالم ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری ملکی صورتحال پر شاید یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ بھی پتہ نہیں زندہ حالت میں ہیں معاشی طور پر یا مردہ حالت میں ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی معیشت کے حوالے سے تجزیہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا، اور اس موقع پہ سیاست کے حوالے سے بھی تجزیہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اب اتنی کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ کسی تجزیے کی ضرورت نہیں۔ اب بھی اگر کسی کو نہ نظر آتی ہوں تو کسی دلیل سے اب اسے دکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ جس کی سماعت و بصارت اللہ نے سلب کر لی ہو اسے کوئی کیسے کوئی شے دکھائے گا۔ اب تو علم نشرح ہو چکا، اب اظہر من الشمس ہو چکا، اب یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، اب تو ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے بات آگے بڑھانے کی ہے۔ اور جو میں بات آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، کہ جو بھی تجزیے میں نے دیکھے ہیں تو اس میں عام طور پر چیز یہی سامنے آتی ہے کہ 75 سال میں یہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ جو پچھلا 4 سال کا دور گزرا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے، گویا اس سے پہلے 17 خیراں ہی تھیں۔ تو جتنے بھی تجزیے ہیں اسباب کی سطح پہ تجزیے، دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب یقیناً ہوتے ہیں۔ ابھی باہر روشنی ہے تو اس کا ایک سبب ہے، سورج نکلا ہے تو روشنی ہے، اور اگر سورج نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، تو سبب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو حقیقت ہے کہ سورج نکلنے سے روشنی ہوتی ہے، یہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتا ہے، یا کافر انکار کرے گا اس بات کا؟ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ہم مسلمانوں سے زیادہ مانے گا وہ۔ فرق کیا ہے میرے اور کافر کے درمیان؟ کہ وہ کہے گا یہ قانون قدرت ہے، اور قدرت سے مطلب کوئی اللہ کی قدرت نہیں ہے، نیچرل لاز ہیں جس کے تحت یہ سورج چل رہا ہے، کائنات خود بنی ہے، اور یہ سورج چل رہا ہے، جب یہ آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک الاؤ ہے جو روشن ہے اور وہ روشنی دے دیتا ہے۔ یہ بارش ہوتی ہے، جب بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، میں بھی کہتا ہوں جب بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ مانتا ہے اس بات کو کہ بادل آنے کے بعد ہی بارش ہوتی ہے، بغیر بادلوں کے تو بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین گیلی ہو جاتی ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں۔ کون ہے جو اس بات کا انکار کرے گا کہ بارش ہوگی اور زمین گیلی نہیں ہوگی؟ زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اضافی طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ بادل اللہ لاتا ہے، اور اللہ کا اذن نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی، بادل ہوں تب بھی نہیں ہوتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بارش ہو کے بھی کسی جگہ کو اللہ خشک رکھنا چاہے تو خشک رکھ سکتا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان میرا ماننا ہے، کوئی ملحد یہ بات نہیں مانے گا۔ اب اسی کو لے کے میں اگلی بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ملک کی جو بھی صورتحال ہوئی اس کے اسباب ہیں، میں اس وقت ان اسباب میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ مجھے وہ بندہ بتائیں جس نے پچھلے 6 مہینے میں یا سال میں یہ بات کہی ہو کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کچھ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی ہم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ایسا کوئی بات، کوئی تجزیہ، کوئی خیال، کوئی سوچ کم از کم میرے سماعت سے یا میری نظروں سے نہیں گزری، میرے سامنے نہیں آئی۔ تو میں چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے کم از کم یہ سمجھ آئے کہ جب کسی پر ایسے برے حالات آتے ہیں، جب اس کے پیٹ کے لالے پڑتے ہیں، جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جب اس پر مشکلات آتی ہیں، تو اس کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ جو پیچھے پلاننگ ہوتی ہے وہ اس پلاننگ کی بات نہیں ہو رہی جو امریکہ کی ہوتی ہے، IMF کی ہوتی ہے، ورلڈ بینک کی ہوتی ہے، یہودیوں کی ہوتی ہے، ہندوؤں کی ہوتی ہے، اس پلاننگ کی بات نہیں ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. ایک آیت یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. اب یہاں ملک کہہ لیجئے, بستی اس زمانے میں بستیاں ہی تھیں, اب اس کی جگہ پہ ملک رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی, یا آپ کہہ لیجئے ایک ملک کی مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنتن مطمئنتن, وہ امن سے بھی تھا چین سے بھی تھا. امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سرحدیں محفوظ تھی اور کہیں سے کوئی اسے خطرہ نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی اندیشہ نہیں, یہ امن ہو گیا. اور مطمئن کا مطلب یہ ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو آدمی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, اور کوئی کسی ضرورت میں کمی پیش آئے تو آدمی بے چین ہوتا ہے. تو امن سے بھی تھا مطمئن بھی تھا وہ بستی. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, اس کا رزق یعنی اس کی ضروریات, یہاں رزق صرف گندم نہیں ہے یا چاول نہیں ہے, جو بھی اس کی ضروریات ہیں چلی آتی تھی اس کے پاس فراوانی کے ساتھ, کھلی پوری وسعت کے ساتھ. رغدن من کل مکان, ہر طرف سے, چاروں طرف سے, یا زمین و آسمان, وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر طرف میں. تو پھر وہ یہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں ہر طرف سے آ رہی تھی, پاؤں کے نیچے سے بھی آ رہی تھی, سر کے اوپر سے بھی آ رہی تھی, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے. وہ تو دعا بھی جو آپ کو یاد آ گئی ہوگی. تو ہر طرف سے رزق ان کا ان کے پاس چلا آ رہا تھا. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان فکفرت بانعم اللہ, یہ اللہ کے انعامات تھے جو ان پر تھے. اللہ کی ان نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی, ناشکری کی, کفران نعمت کیا. جب انہوں نے یہ کفران نعمت کیا تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, تو اللہ نے ان نعمتوں کو بدل کے انہیں لباس پہنا دیا بھوک کا. عذاب کا ذائقہ سے بنا ہے نا, اللہ نے انہیں مزہ چکھایا بھوک کے لباس کا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, خوف کا. بس تھوڑا سا اپنا تجزیہ کر لیجئے یہاں پہ کہ دیکھیے یہ دونوں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. معیشت کا پٹھا بیٹھ چکا, اور وہ کسی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ وہ جہاز کا انجن بند کر دیا ہے اور یہ فری فال ہو رہا ہے, اب بس دھماکے کا انتظار کریں کب ہونا ہے. یہ سچویشن ہے ہماری معیشت کی. اور دوسری طرف جو امن کی بات ہے یا خوف, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب پیٹ کے لالے پڑتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو بھی نوچتے ہیں. ابھی یہ ٹرک ادھر کھڑے ہیں, چلیں یہ تو ابھی تو مل رہا ہے, لیکن بالفرض نہ ملے اور کسی ایک آدمی کے پاس ہو تو اسے کوئی گھر لے کے جانے دے گا؟ اور اگر محلے والوں کو پتا ہو میرے گھر میں ہے تو مجھے کھانے دیں گے؟ وہ ان کے بچے بھوک سے بلک رہا ہوں, مجھے اکیلے کھانے دیں گے؟ تو یہ سمجھ لیجئے ایک تو یہ کیفیت ہے. اور دوسرا ویسے پورے ملک جو ہماری چاروں طرف سے سرحدوں کے حالات دیکھ لیجئے, وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو بھی, اس کی کڑی میں بھی پھر ابال آ گیا ہے ایک عرصے کے بعد. اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آیا ہوگا, کیونکہ وہ بھی تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو پھونک تو ماری جاتی ہے نا, کوئی تو انرجی تو کہیں سے ملتی ہے تو موٹیویشن ہوتی ہے نا. اور تو اور ایران نے بھی 4 بندے ہمارے مار دیے. ویسے تو انہوں نے کہا دہشت گردوں نے مارے, لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے سیکیورٹی فورس, پاسداران انقلاب کا کام ہے, یعنی اسٹیٹ آفیشلز کا کام ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, یعنی انہوں نے بھی کر دیا. اچھا انڈیا بڑے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, یعنی ادھر سے آپ کو ستہ خیراں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل دشمن کون ہے آپ کا؟ حقیقی دشمن کون ہے؟ کس نے آپ کے وجود کو کبھی برداشت نہیں کیا اور وہ چپ ہے, وہ بولتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ سارا کھیل وہی کھیل رہا ہے. جب دوسری طرف سے کام ہو رہا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے خود سامنے آنے کی؟ وہ تو شریف بن کے, میسرا بن کے بیٹھا ہوا ہے پیچھے. لیکن جب آپ تھک چکے ہوں گے, جب آپ چور ہو چکے ہوں گے, باقی کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں, بلیڈنگ کر سکتے ہیں, آپ کو زخمی کر سکتے ہیں, لیکن ہولڈ نہیں کر سکتے. وہ علاقے کو قبضے میں لے کر پورے ملک کو اس پر کنٹرول نہیں جما سکتے. کوئی ایران کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, کوئی افغانستان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, کوئی ٹی ٹی پی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی علاقے میں کم از کم یہ کہ ٹی ٹی پی کے اعتبار سے تو کوئی علاقہ زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں رکھ سکتی. انڈیا میں تو ہے نا, وہ پہلے آپ کو تھکانا چاہتے ہیں, اس کے بعد آخری وار ادھر ہی سے آنا ہے.
تو لباس الجو بھی ہیں، اور اگر کوئی دیکھے تو وہ خوف بھی، بالکل، یعنی ملک کا وجود، سالمیت ہی خطرے میں پڑی ہوئی ہے. لباس الخوف والجو. یہ کیوں ہوا؟ وہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر تھی وہ نہیں کی. اور ان نعمتوں میں شامل کیجیے آزادی بھی تو بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے نا یار، یہ وہاں کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہے یار، خبریں نہیں ملتی ہیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں، اور کہیں سنوائی نہیں ہے، کسی تھانے میں سنوائی نہیں ہے، کوئی کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی جا کے آپ رپورٹ درج نہیں کرا سکتے. آپ بھینس کا گوشت لے کے جا رہے ہوں تو وہ الزام لگا کے کہ گائے کا گوشت ہے، آپ کی پھینٹی لگا دیتے ہیں. مسلمانوں سے ان کی جو ہے سارے کاروبار چھینے جا رہے ہیں انہی بنیادوں پر. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو آزادی کا ذرا سوچیں نا، جسے آزادی نصیب ہے کہ وہ ان ساری باتوں سے بچا ہوا، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے کیا قدر کی، اس کے لیے کیا شکر بجا، کچھ نہیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ تصنع، یہ صنعت جو ہے نا، ویسے تو عمل اس کا معنی کرتے ہیں، یعملون عمل، یفعلون عمل، یصنعون عمل، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے. یہ جو یصنعون ہے نا، وہ عمل جس کے اندر بناوٹ ہو. اصل میں یہ صنعت اسی سے لفظ بنا ہے، مصنوعی اسی سے بنا ہے، تصنع اسی سے بنا ہے. یہ سارے الفاظ، صنائی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، یہ اسی سے بنا ہے. تو اس کے اندر اصل میں ایک طرح کی ریاضت شامل ہو جاتی ہے. وہ کام کہ جو بڑی بناوٹ سے آپ کر رہے ہوں، ایک کام وہ ہے کہ جو آپ نے آرام سے کر لیا، اس کے لیے کوئی آپ کو ریاضت نہیں کرنی پڑی. ایک کام کرنے سے پہلے آپ کو ریاضت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، اور اس کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک اہلیت پیدا کی، پھر وہ کام ہوا. یہ تصنع ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ریاضت ہے، یہ اسپیشلائزیشن کا تقاضا ہے. تو وہ جن کاموں میں اسپیشلسٹ ہو گئے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ہم کن کاموں میں اسپیشلسٹ ہو گئے؟ کوئی اچھے کاموں میں اسپیشلسٹ ہوئے نہیں. ہم کوئی جہاز بنانے میں اسپیشلسٹ ہو گئے، ہم کوئی اور کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوئے؟ ہم جھوٹ بولنے میں اسپیشلسٹ ہوئے. ہمارے مقابلے میں دنیا پوری میں کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا. ہم بیدادی میں اسپیشلسٹ ہوئے، وعدہ کر کے توڑ دینے میں اسپیشلسٹ ہوئے، ہم بددیانتی میں اسپیشلسٹ ہوئے. تو اب یہ وہ چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں پھر یہ ہونا ہی تھا. وہ قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری. تو اب رنگ لا رہی ہے نا فاقہ. عیاشیاں کس بل پہ ہو رہی تھی؟ اپنی معیشت تو کبھی ان عیاشیوں کی متعامل نہیں ہو سکتی تھی جو ہم کرتے رہے. چلے میں نے اور آپ نے نہیں کی، لیکن ہماری اشرافیہ تو کرتی رہی نا، اور ہم تماشا دیکھتے رہے. ہم اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکے. آٹا نہ ملے تو ہم شور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو یہاں ملک میں باقی بدماشیاں ہو رہی ہیں اس پر ہم چپ رہے ہیں، تو پھر شریک جرم ہے نا. اور یہ ہوتا رہا، قرض کی بنیاد پر ہوتا رہا. اب آ کے اس کے نتیجے نکل رہے ہیں، بما کانوا یصنعون. اچھا، تو بہرحال ابھی ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی. بظاہر تو یہ سارا کچھ ان اسباب سے ہوا، پیچھے کون ہے؟ اذن کس کا ہے؟ کس نے ہونے دیا ہے؟ اور اگر وہ نہ ہونے دیتا تو نہیں ہو سکتا تھا. وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہونے ہی سے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کیوں ہونے دیا اللہ نے؟ کل اگر بچے بھوک سے بلک کے مرتے ہیں جیسے عراق میں مر گئے، جیسے لوگ مرتے ہیں جیسے افریقہ میں مرے، دیکھیں یہ دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا؟ یا جیسے بوسنیا میں کاٹے گئے، یا جیسے آپ کے پڑوس میں ادھر جو تھائی لینڈ اور ان علاقوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، یا جو گجرات میں ہوا، وہ کل یہاں ہوتا ہے. اتنی بڑی تباہی آتی ہے تو اس میں کوئی ہمارا بھی قصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اللہ ہونے دے گا تو کیوں ہونے دے گا؟ کچھ ہم نے غلط کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہونے دے گا. اب میں ایک اور جگہ آپ کو ایک اور مقام سے بات سناتا ہوں. فرمایا، یہ سورہ انعام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف امتوں میں رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وہ رسول جب بھی کسی بستی میں آئے تو بستی والوں کو، جن کو رسول سمجھا رہے تھے، ان بستی والوں کو ہم نے تکلیفوں سے پکڑ لیا، مصیبتوں میں ڈال دیا انہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں.
تاکہ رسولوں کی بات کو توجہ سے سنیں. اب رسول تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ جو میں پیغام آپ کو سنا رہا ہوں یہ کس کا ہے؟ یہ ایک رسول ہی لے کے آئے نا. یہ میرے فکر تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر آج ہمارے یہ حالات بن گئے ہیں تو اس کان لگا کے سننا چاہیے نا کیا بات کہی جا رہی ہے. سننے کے لیے تو تیار ہو جاؤ. آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح کیوں ہو رہا ہے. ابھی اللہ پورا ناراض نہیں ہوا ہے. پورا ناراض ہوتا ہے نا جڑ کاٹ دیتا ہے. ابھی پورا ناراض نہیں ہوا ہے. ابھی چاہتا ہے سمجھ جاؤ، اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے رہا ہے. سمجھانے والے بھی ہیں جو سمجھا رہے ہیں، ساتھ یہ حالات کے اندر بھی تغیر اللہ لا رہا ہے تاکہ لوگ کان دھریں کہ کیا صحیح بات ہے، اس کی طرف آئیں. اب تو ہوش کے ناخن لیں، اب تو یہ کھلنڈرا مزاج چھوڑیں، اب تو لاپرواہی کو ترک کریں، اب تو سنجیدہ ہو کے سوچیں. ملک کو ڈوبنے لگا ہے، اب تو توقع، اب تو کوئی توجہ دو. لعلہم یتضرعون. اور سب سے بڑی بات یہ کیا ہے، اصل بیماری کیا تھی؟ اللہ کی طرف توجہ. گڑ گڑانا کس کے آگے ہے؟ مولوی صاحب کے آگے گڑ گڑانا ہے یا یہ کہ کسی پتھر کے آگے جا کے گڑ گڑانا ہے یا کسی دھرمشالہ پہ جا کے گڑ گڑانا ہے؟ گڑ گڑانا اللہ کے آگے ہے. تو گویا اللہ سے آپ نے توجہ موڑی ہوئی تھی، ادھر مڑو. لعلہم یتضرعون، یہ جھٹکے اس لیے ہیں کہ ادھر مڑو. اسی بات کو سورہ الف لام میم السجدہ میں بیان کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں آخری وار ایک دم نہیں کرتا، ہر طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ باز آ جائیں. لہذا سورہ الف لام میم السجدہ میں بتایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. میں انہیں لازماً چھوٹے عذاب بھیجوں گا ان کے اوپر بڑے عذاب سے پہلے. لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس آ جائیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. یہ غلط جا رہے ہیں. انہوں نے جو یو ٹرن لے کے جدھر کا سفر شروع کر دیا ہے وہ بغاوت کا سفر ہے. میں انہیں جھٹکے دے رہا ہوں، شاید کہ پھر یو ٹرن لے کے میری طرف واپس آ جائیں. لعلہم یرجعون، وہ جو دور چل پڑے ہیں لوٹ کے آ جائیں، خیر کو بدو گھر کو آئیں. یہ اس لیے جھٹکے دیے جا رہے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئیں. اچھا، یہ اس طرح کے جھٹکوں سے بھی جو نہ سیکھے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، سورہ اعراف میں بتایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کا جو مکر ہے، مکر تدبیر، پلاننگ، یعنی اللہ نے وہ سوچا ہوا ہے تباہ کرنا، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جھٹکے دیے. اس سے اگر کوئی نہیں سیکھتا اور نہ چنت رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، نہ ڈر رہتا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے IMF کو راضی کر لیں گے کام ٹھیک ہو جائے گا. انہیں جی ورلڈ بینک کا یہ والا آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ انہی دھندوں میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھا کے رہیں گے. یہ نہیں بچ سکتے، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اصل میں پھندے میں پھنس گئے ہیں، اور اس پھندے میں اللہ نے انہیں اس لیے پھنسنے دیا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ ہدایت کی طرف آتے. موقع اللہ نے دیا تھا، نہیں آئے، اللہ نے کہا اوکے جانے دو. اب ان آیات میں آگے دیکھیے کیا بات کہی. سورہ انعام کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اس سے اگلی آیت کیا ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. تو جب ان کی طرف کوئی مصیبت آئی، کسی مشکل میں پھنسے، کسی بھوک سے دوچار ہوئے، کوئی ان پر جنگ مسلط ہوئی، ملک دو ٹکڑے ہو گیا، یہ جو مصیبتیں ان پر ذلت سے دوچار ہوئے، لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، چیخے چلائے، کسی نے ان کی بات ہی توجہ ہی نہیں دی. تو جب یہ حالات ان پر آئے تو انہوں نے کیوں نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو کیوں ایسا نہیں ہوا، تضرعوا، کہ وہ اللہ کی جناب میں گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، پلٹ آتے، اللہ سے مانگتے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، استغفار کرتے، آئندہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاتے، سیدھے رخ پر چلتے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے. اور دل پتہ ہے کیوں سخت ہوتے ہیں؟ جھوٹ سے سخت ہوتے ہیں، بددیانتی سے سخت ہوتے ہیں، حرام خوری سے سخت ہوتے ہیں.
تو جو اس میں رچے بسے ہوں ان کے دل پھر کبھی نرم نہیں ہوتے، جو دل پہلے ہی حرام میں ہوں ان سے نرمی کی امید نہ رکھیے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے، بلکہ ان چیزوں سے اور سخت ہو گئے، ڈھیٹ ہو گئے۔ دوسری جگہوں پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہوتا رہتا ہے، اچھے برے دن آتے ہیں، ہمارے آبا کے بھی کبھی اچھے دن آتے تھے، کبھی برے دن آتے تھے، نو پرابلم، معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، حالات بگڑتے بنتے رہتے ہیں، اور نازک دور کے بعد جو ہے نا اچھا دور بھی آ جاتا ہے، تو لہذا ماننے سے انکاری ہو گئے۔ لیکن اصل میں کیا تھا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کرتے تھے نا، جو ان کے پلاننگ تھی، جو منصوبے تھے، وہ جن کو وہ کہتے تھے ٹیکنوکریٹ کا منصوبہ، وہ شیطان نے انہیں اتنے مزین اور ڈیکوریٹ کر کے دکھا دیے، انہوں نے سمجھا یہ ہے سلامتی کا راستہ، یہ ہے منزل مراد تک لے کے جانے والی پلاننگ، وہ اس میں پڑ گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو شیطان ہوتا ہے، دیکھیے وہ آدم علیہ السلام کو اس نے آ کے دانا کھانے پر کیسے مجبور کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ دانا کھائیں اللہ کی نافرمانی کریں، یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ دانا کھائیں گے آپ فرشتے بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ فرشتے بن جائیں گے، اور نمبر 2 ابد الآباد کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ وَإِنِّي لَكُمَا لَنَاصِحِينَ، اور میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ فراڈیا ہوں، ٹھگ ہوں، دشمن ہوں؟ نہ، ناصح ہوں۔ تو وہ مجھے رکھ کے آیا ہوگا، نہیں ٹھگ بن کے آیا ہوگا، ناصح تھا تو ناصح بن کے آیا ہوگا، منمونی صورت، فرشتوں والی صورت، دیکھتے ہی متقی پرہیزگار، زاہد متقی، ایسی صورت بنا کے آیا نا، تب آدم علیہ السلام کا دل پسیجا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو آتے ہیں نا ماہرین معاشیات، یہ شیطان کے چیلے، یہ آ کے آپ کے سامنے وہ رستہ آپ کو بتاتے ہیں جو تباہی کا رستہ ہے، جو بربادی کا رستہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو فرصت نہیں ہوتی نا، ہم نے تو پلاٹ خریدنے تک کی پلاننگ کرنی ہوتی، اس سے آگے اتنی لمبے لمبے منصوبے ہم کب بیٹھ کے بنائیں، اتنا دماغ کو ہم کہاں تھکائیں، اور تھکنے ہی لگے تو ہم تو لسی کا گلاس چڑھا کے اس کے بعد ذرا تھوڑی نیند فرماتے ہیں، اتنے کمفرٹ زون سے باہر تو جا نہیں سکتے، ہم کوئی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں۔ لہذا جب ماہرین آ کے ہمارے سامنے پریزنٹیشن دیتے ہیں مزین کر کے، وہ ہمیں کہا اوکے ویری گڈ، بہترین، اعلیٰ، عمدہ، میں وہ بندہ ہوں کو جو ملک کی معیشت کو باہر نکالوں گا شوکت ترین صاحب کی مدد سے، نہیں معین قریشی صاحب کی مدد سے، نہیں یہ جو ہمارے پاس حفیظ پاشا صاحب ہے ان کی مدد سے۔ یہ یہاں پہ انہی ٹیکنوکریٹس نے پہنچایا، جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں نا، یہ انہی نے پہنچایا، اور ان کی پریزنٹیشنز نکال کے دیکھیں، وہ ایوب خان کے دور کے شعیب صاحب سے لے کے اور آج تک کے حفیظ پاشا صاحب تک کی ایک جیسی پریزنٹیشن ہوگی۔ 5 سال کے بعد ملک جا رہا ہوگا جناب جو کسی خطرے سے پاک، اور ہواؤں میں اور بلندیوں میں اور چاند پر، ہمیشہ اگلے سے برے حال کو پہنچ کے جاتا ہے، پہلے سے برے حال کو پہنچ کے جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان میرے اور آپ کے پاس نہیں، اس کے ایلچی آئیں گے، اس کے ایجنٹ آئیں گے، جو چیزوں کو مزین کر کے دکھائیں گے، جو بڑی خوبصورت بنا کے دکھائیں گے، پریزنٹیشن۔ لیکن مجموعی بات کیا ہوئی؟ اللہ نے شیطانوں کو یہ کھیل کھیلنے کا موقع کیوں دیا؟ مومن کو نور بصیرت سے کیوں محروم کر دیا؟ وہ اللہ ہی سے اس نے تعلق کاٹ لیا۔ اللہ سے تعلق جڑا ہوگا، وہ اندھیاروں سے نکال کے روشنی میں لائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور شیطانوں سے تعلق بنا ہوگا، وہ اندھیرے روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے کے جائیں گے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست بن جاتے ہیں شیطان۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب اللہ نے دیکھا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، وہ اللہ کا پیغام جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا، جب اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، جب اسے انہوں نے بہر کانوں سنا، جب اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، دل ہی نہیں لگایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ نکتہ ہے بہت اہم، ہر شے کے دروازے کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ خوشحالی آ گئی، کیا؟ خوشحالی آ گئی، ان کے دنیا کے منصوبے توڑ چڑھنے لگے، لگا کہ ہم نے صحیح پلاننگ کر لی۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی، ان کے منصوبوں کے نتیجے میں جو انہیں مل رہا تھا اس پر اترانے لگے، واہ واہ، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک۔ یعنی اب کون سی پکڑ ہے؟ وہ اس آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے نا کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب، اب چھوٹے عذابوں سے نہیں سمجھے تو ہم نے کھلی چھٹی دے دی کہ خوب موج میلہ مستی کرو۔ حتیٰ اذا فسقوا فیہا، جب انہوں نے خوب گند مچا لیا وہاں پہ، اب یہاں پہ وہ بات آئی کہ جب وہ خوب اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑا، یعنی اب وہ عذاب آیا کہ جس کے بعد سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، مبلسون ابلیس کا لفظ اسی سے بنا ہے، ڈپریسڈ، مایوس ترین۔ ظاہر ہے ساری دنیا ایک دم لٹ گئی، ایک ہی جھٹکے میں گیا، سب گیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بجھ کے رہ گئے۔ یعنی جیسے وہ پہلے اترا رہے تھے نا، جیسے انگارہ ہے پوری طرح جو ہے نا وہ دہک رہا ہے، اچانک پانی ڈالیں تو ایک سڑوں کی آواز آئے گی اور بجھ جائے گا، اس طرح ان کی ساری اچھل کود ختم ہو گئی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی، پھر چھوڑے نہیں گئے۔ یہاں پہنچ کے ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی حد تک ابھی کوئی ایسی خوشحالی تو ہم پر نہیں آئی نا۔ دنیا میں اور بڑے ملک ہیں، خوشحال ہیں، امریکہ خوشحال ہے، سوئٹزرلینڈ، یورپ خوشحال ہے، ویسٹ سارا خوشحال ہے، بلکہ عرب خوشحال ہیں، اپنے بھائی عرب دیکھیں نا بہت خوشحال ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں یہ والی خوشحالی تو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، اور جھٹکے ہی لگتے رہے، کبھی 71 کا جھٹکا لگ گیا، کبھی شوکت ترین کا جھٹکا لگ گیا، کبھی شوکت عزیز کا جھٹکا لگ گیا، ہم تو جھٹکوں ہی سے نہیں فرصت ملی ہمیں، اور ابھی تک جھٹکے ہی پہ جھٹکے ہی مل رہے ہیں۔ کبھی کون سا پروجیکٹ آ گیا اور کبھی اینٹی پروجیکٹ آ گیا، تو ہم تو پروجیکٹوں کے چکر میں رہے ہیں، ہمیں تو سانس لینے کی فرصت نہیں ملی۔ اس سے امید لگتی ہے کہ ابھی تو اللہ نے ہمیں خوشحالی نہیں دی، اس کا مطلب ہے وہ جڑ کاٹنے والی بات تو نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف دھڑکا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اس سے نہ چنت بے خوف نہ ڈر کون ہوتا ہے؟ جس نے تباہ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا اسی، ظاہر ہے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت رہی۔ آخرت میں بخشش کے اعتبار سے بھی مجھے جنت ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا، دوزخ کا خوف بھی رہنا چاہیے، ہر وقت اندیشہ ہو کہ میں دوزخ میں ہی نہ چلا جاؤں، اور جنت کی امید بھی رہنی چاہیے۔ اور اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر یہ بتایا جائے نا کہ تمام لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا، اور اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے جو دوزخ میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک آدمی کہیں میں نہ ہوں۔ تو جسے یہ امید ہے کہ میں تو لازمی جنت میں جاؤں گا، وہ نہیں سیدھا ہو سکتا، اور جسے یہ خطرہ ہو گیا کہ میں تو دوزخ سے بچ ہی نہیں سکتا، اسے سیدھا ہونے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا کروں برا کروں، جانا دوزخ میں ہی ہے، تو پھر اچھا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو انسان کے لیے عمل کو درست رکھنے کے لیے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت معتدل، بہترین، صحیح صراط مستقیم یا سواء السبیل ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کے عذاب کے اعتبار سے بھی یہی خطرہ ہر وقت رہے کہ ہماری ان نادانیوں، کرتوتوں، برے اعمال کے نتیجے میں کہیں ہم پر کوئی جڑ کاٹ دینے والی سزا ہی نہ مسلط ہو جائے، لیکن ساتھ امید بھی رہنی چاہیے۔ اچھا دوسری طرف یہ کہ جب حالات پرسکون ہوں، حالات میں امن ہو، چین ہو، لوگ مطمئن ہوں، خیر ہے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ نے ڈرانا ہے۔ جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، جسے اللہ نے کتاب کا فہم دیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے اس موقع پہ؟ لوگ بے فکر ہو گئے، انہیں فکر مند بنانا۔
لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین مایوسی ہے، ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی انتہائی مایوسی سے دوچار ہے، تو ایسے حالات میں امید دلانی بھی ضروری ہوتی ہے. نہیں تو پھر تو آدمی آسان شکار ہو جائے گا نا، جو بھی آپ کے دشمن ہیں ان کا آسان شکار ہو جائے گا. امید کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ملک بہرحال اگرچہ کہ یہ اب مذاق بن گیا ہے، اگرچہ کہ مذاق بن گیا ہے، لیکن یہ کہ مذاق کوئی اڑائے بے شک اڑائے، حقیقت نہیں تبدیل ہوتی. حقیقت ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں. میں اس وقت وہ ساری بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، ٹائم تنگ ہے. لیکن یہ کہ آپ سوچئے، اتنی بات چلیں سوچ لیجئے کہ اس سے کتنے مخلص حکمران ملے ہیں. قائد اعظم لیاقت علی خان کو نکال دیجئے، اس کے بعد آپ ڈھونڈیے، گنیے، پھر بھی نہیں ختم ہوا، چل رہا ہے. تو یار کوئی تو نشانی ہے نا، کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ذرا وہ کہانیاں ختم کیجئے. اگر کسی ملحد کو بھی آ کے کہیے نا کہ ہماری ہسٹری پڑھے، ہمارے لوگوں کو جج کرے جو کتنے کیپیبل ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھو یہ ملک چل رہا ہے، تو وہ بھی خدا پہ ایمان لے آئے گا. تو یہ تو خدا داد ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے. دوسری طرف یہ کہ بہرحال یہ بھی ایک بات طے ہے کہ جب کوئی بھی زوال ہوتا ہے نا، وہ جب باٹم ٹچ کرتا ہے، اپنی آخری حدوں کو چھوتا ہے، تو اس کے بعد اب اس سے نیچے کدھر جائے گا؟ جب آپ نے آخری حد چھو لی، اس سے نیچے کیا ہے؟ اس سے نیچے تو کچھ نہیں، آخری حد ہے. اس کے بعد یا خاتمہ ہے یا پھر عروج کا سفر شروع ہوگا، سلو ہوگا یا جو بھی ہوگا، بہرحال وہ عروج کا سفر ہی ہو سکتا ہے. اب ہمارے سامنے جو سب سے بھیانک تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ ہے ڈیفالٹ کی. اگرچہ کہ ڈیفالٹ ہونا بہرحال مشکلات تو لے کے آتا ہے. آپ کے یوں سمجھیے آپ اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں، آپ بزنس کرنے کے قابل تو نہیں رہے، امپورٹ ایکسپورٹ تو ختم، آپ ڈیفالٹ کر گئے. لیکن دوسری طرف سوچیں، ہماری معیشت تو ویسے بھی زیادہ تر بلیک منی ہی سے چلتی ہے، اور یہاں پہ کبھی سمگلنگ پر الحمدللہ کوئی کنٹرول کر نہیں سکا ہے. اور ہمارے پڑوسی، ہم چلے نالائق سے ہی، ہمارے پڑوسی بڑے لائق ہیں، کیا چائنا والے، کیا افغانستان والے، کیا ایران والے. تو چیزیں تو آتی جاتی ہی رہتی ہیں اور گزرتی یہیں سے ہیں. تو جب یہاں سے گزرتی ہیں تو ہم بھی حصہ بقدر جسہ وصول کر ہی لیتے ہیں. تو وہ رہتا تو کچھ ادھر ہی ہے نا، چلے مختلف جیبوں میں رہتا ہے لیکن رہتا ادھر ہی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر کچھ منگانا ہو کہیں باہر سے تو امپورٹ ایکسپورٹ کوئی رکاوٹ نہیں بنتے. قانون کسی بھی ملک کا ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. ہم نے وہ ساری چیزیں منگا لی جو ہمیں ایٹم بم کے لیے ضرورت تھی، اور ہم نے ہمارے پاس سونے کے پتہ نہیں کتنے ملک میں سونا آ گیا، نکلا نہیں، آیا کدھر سے پتہ نہیں. تو یہ ایک اپنی اس صلاحیت کو تو مانے نا، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو یہ سارے دھندے کرتے ہیں. اس سے اگلی بات سمجھ لیجئے. اب یہ ذرا تھوڑی لطیف سی بات تھی، یہ ذرا سیدھی بات ہے. اور یہ بات ہے وہ اس طرح کی بات ہے، وہ جیسے ہمارے رضوی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بھئی ہم نہیں سود دے سکتے تھے، جے کہہ دینا کوئی نہ منے تو انہوں کہو آیا جے غوری. یہ اب اس طرح کی بات ہے ذرا. اب لیکن میں آپ کے سامنے ایک سیدھا فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا کیا ہے، یعنی کیوں ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. ہماری آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، یہی بات ہے نا. اخراجات زیادہ ہیں. کون سے اخراجات زیادہ ہیں؟ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ جو ہم نے واپس کرنے ہیں قرضے، وہ اور ان کے اوپر جو ہم نے سود ادا کرنا ہے. جب آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اس کے بعد بھی قرضے واپس کرنے ہیں، سود دینا ہے. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے امپورٹ ایکسپورٹ بند. جب آپ نے قرضے نہیں دینے کیونکہ آپ دیوالیہ ہو گئے ہیں، جب آپ نے ان کے اوپر سود ادا نہیں کرنا، اور ایک مہربانی اس کے بعد اور کر لیجئے کہ جو اندرون ملک دینا ہے ان کو بھی کہیں بھئی یہ تو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، چلیں وہ تو گورے تھے ان کو تو ہم اللہ کی دلیل نہیں دے سکتے تھے، تم تو کلمہ پڑھتے ہو خبیث ہو، تمہیں تو ہم اللہ کی دلیل بھی دے سکتے ہیں نا، لہٰذا تمہیں بھی ہم سود نہیں دیں گے. تو یہ صرف یہ دو مدات بیچ سے نکال دیجئے تو آپ اپنے خرچے پورے کر سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا تنخواہیں نہیں دی جا سکیں گی، نہیں، تنخواہوں سے نہیں مرتے ہم. ہمیں کھاتا ہے سود، اور ہمیں کھاتا ہے جو پہلے ہم نے عیاشی کر کے جو قرضے جمع کیے ہوئے ہیں ان کی جو پے بیک کرنا ہے وہ کھا گیا ہے. تو دیوالیہ ہو گئے تو اس میں بھی خیر ہے،
اس سے جان چھوٹ گئی، اور اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں دیوالیہ کوئی ہونے دے گا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہ ادھر سے جو ہے نا یہ پھر آزاد ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے فیصلے خود کریں گے، پھر شوکت ترینوں سے نہیں پوچھیں گے بلکہ وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ ایک اور فائدہ ہے، یہ جو آپ کی ساری جو لیئر ہے نا، یہ ایلیٹ کلاس، یہ جب یہ مشکل حالات آئیں گے تو یہ پاکستان میں ٹھہریں گے۔ ان کو تو پہلے سے پتا تھا نا کہ جب یہ دن آئیں گے تو ہم نے کہاں جانا ہے، پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اپنے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو گئے۔ تو کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خاموش انقلاب ہوگا۔ یہ اوپر سے سارے جو بھی بادشاہ لوگ ہیں یہ اپنے اپنے جو بھی سیرگاہیں ہیں، کوئی کسی جزیرے میں آسٹریلیا چلا جائے گا، کوئی مالٹا چلا جائے گا، کوئی کہاں چلا جائے گا، سب گئے، جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک۔ باقی جو حرام کھایا ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہم تو نہیں پکڑ سکتے نا، ہم کوئی علا کل شیء قدیر تھوڑے ہیں، لہٰذا جو پکڑے وہ پکڑے، پھر دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ کم از کم ہمارے سر سے تو اتر جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی، یہ کوئی 90-92 کی بات ہے، یہ وہ دور تھا کبھی بینظیر صاحب آ جاتی تھی، کبھی نواز شریف صاحب آتے تھے، تو مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے اگر یہ دونوں بہت پسند ہیں ان کو اپنے پاس جنت میں بلا لے، ہمارے سر سے اتار دے۔ تو ہم بھی ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایلیٹ کلاس ہی تجھے بہت پیاری ہے، تو ان کے لیے کوئی اور انتظام کر، ہمارے سر سے اتار دے، ہماری تو جان کو آ گئے یہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو ہمارے سر سے اتار دے تو ہم تو اللہ کا شکر کر، یعنی سجدہ شکر ہی بجا لائیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے چھیلا ہے، چھیدا ہے، ہمیں نچوڑا ہے، نپیڑا ہے، جو بھی کہیں، لیکن اب بھی کیا ہے، کچھ نہیں گیا، یہ زمین ادھر ہی ہے، یہ موسم ادھر ہی ہے، ہمارے وسائل ادھر ہی ہیں، ہمارا پوٹینشیل یہیں پہ ہے، ہم محنت کریں گے اللہ اور دے گا۔ یہ اوپر سے جو گند صاف ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس گند کو صاف کر دیا تو نے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک تو بات یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن اگلی بات سوچئے کہ وہ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان کا بھی بلا ہمارا بھی بلا، جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہیں وہ اگر اللہ کی طرف مراجعت کر لے تو ان کا بھی بلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بلا ہو جائے گا، زیادہ مصیبت تمہیں بھی نہیں پڑیں گے، اللہ ہمیں تھام لے گا۔ اور اللہ کہتا ہے جب میں تمہیں تھام لوں تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارے پیچھے آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر میں تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جاؤں فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، پھر کون ہے جو میرے بعد تمہاری مدد کو آئے گا؟ کوئی چائنا، کوئی امریکہ، کون؟ بلکہ یہاں پہ بھی بڑی پیاری بات آئی ہے، یہ جو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آگے کیا ہے؟ ارائیتم، سوچو، غور کرو، توجہ دو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بصارت لے جائے، تمہاری سماعت لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون دوسرا ہے اللہ کے سوا اختیار والا جو یہ صلاحیتیں تمہیں لوٹا سکے؟ تو اگر اللہ ہماری معیشت کو بہتر کرنے آ جائے تو کوئی خراب کر سکتا ہے؟ ورلڈ بینک، IMF کوئی کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ بگاڑنے آ جائے تو کوئی سنوار سکتا ہے؟ تو انہیں سمجھ آ جائے تو ان کا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا، کسی بڑی مصیبت کے بغیر ہی ہم سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر دوسرا پلان بھی تیار ہے، انہیں بھاگنا پڑے گا۔ یہ ملک ادھر ہی ہے، یہ جگہ ادھر ہی ہے، ہم ادھر ہی ہیں، یہ نظریہ بھی ادھر ہی رہے گا، اور انہیں بھاگنا پڑے گا، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کو اللہ تھامے گا، تھامے گا، تھامے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی DNA بہت اچھا ہے، نہ، اس لیے نہیں کہ ہماری نسل کوئی بہت اچھی ہے، ہم وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اس لیے نہیں۔ یہ اس ملک کے پیچھے جو جذبہ تھا نا بنانے کے پیچھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ کتابوں میں لکھا رہ گیا ہے، اس کی کوئی عملی تعبیر دنیا میں نہیں ہے، اور آج کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین 1500 سال پرانا تھا، آج قابل عمل نہیں ہے۔ ہم ایک ریاست میں عمل کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ آج بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سوچ بہت قیمتی ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ بہت اہم ہے، اس سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، اگرچہ کہ ہماری کرتوتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں موقع ملے،
لیکن اللہ کی رحمت بے پایا ہے، بے حساب ہے، بے غیر حساب ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ بہرحال مستقبل اسلام کا ہے، اسلام نے غالب ہونا ہے، تو کسی جگہ سے ہی بات چلنی ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی ایک دیکھیں پوری ایک تاریخ ہے نا، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان جو ہے کوئی سمجھے 40 میں قرارداد پیش ہوئی تو 47 میں بن گیا، ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی 400 سال کی محنت تھی۔ پہلا جو نظریہ دیا ہے دو قومی، وہ مجدد الف ثانی نے دیا ہے، کیونکہ ایک قومی نظریہ لے کے کون آیا تھا؟ ہندو نہیں لے کے آئے تھے، انگریز نہیں لے کے آئے تھے، اکبر لے کے آیا تھا، مسلمان۔ اور اس کے پیچھے بڑے بڑے اسکالر کھڑے تھے، ابو الفضل کھڑا تھا، فیضی کھڑا تھا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے مجدد الف ثانی۔ اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو بعد میں کوئی سر سید احمد نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو کوئی علامہ اقبال نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ تو تب وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ چیزیں باقی رہ گئی، پھر اس کی ایک یوں سمجھے پوری ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں، یہ چیزیں اسی طرح اندر جو ہے وہ پیوست ہوتی گئیں۔ پھر جب وہ خطرہ آیا انگریز کا اور متحدہ قومیت کا، وہ تعلیمات اندر موجود تھی، وہ خمیر میں شامل تھی، وہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال کی بات کو بھی لوگوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے دل کی آواز کے مطابق ہے۔ تو دل میں وہ آواز کدھر سے پیدا ہو گئی تھی؟ قائد اعظم کی بات کو بھی اسی لیے وزن ملا، سر سید کی بات کو بھی اسی لیے وزن ملا کہ زمین پہلے تیار تھی۔ اور وہ میں اصل میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان اچانک حادثاتی طور پہ نہیں بن گیا، اس کے پیچھے اللہ کا تو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ قائد اعظم کو مجدد الف ثانی نے پیدا کیا، نہیں، وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ ایک لائن ہے، یہ ایک یوں سمجھے رسی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ بندھے ہوئے ہیں۔ کس نے باندھا ہے؟ یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ جو ملک اللہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم سے بنوایا، اور جہاں بڑے عجیب طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی اللہ کے کام بھی اس طرح ہو جاتے ہیں کہ کسی کی مرضی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں پہ آپ نے شراب کو حرام کر دیا، یہاں آپ نے یعنی آپ سوچئے جن لوگوں نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی ان کا اپنا ذہن کیا تھا؟ قرارداد مقاصد کیا ہے؟ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ جن لوگوں کے ہاتھوں پاس ہوئی ان کا ذہن کیا تھا؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ایک جدید ریاست آج کے دور میں 1400 سال پرانے نظام کی بات کر رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1947 میں 49 میں بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس ملک میں جسٹس منیر جیسے لوگ آئے، ناکام چلے گئے۔ اس ملک میں 73 کا آئین بن گیا، اس میں اسلامی دفعات آ گئی، کیا کیا اس میں جو توہین رسالت کے قانون بن گئے، پوری دنیا آج بھی مخالف ہے، ختم نہیں ہو کے دے رہے۔ تو کون ہے اس کے پیچھے؟ مجھے اس بندے وہ امایتی کا نام بتائے نا جو کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی یہ بندہ امایتی ہے۔ لیکن اللہ ہو جس کے پیچھے، اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ ہاں، عوام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ پیدا کر دینا ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عوام کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ لوگ جو اپنا شیطانی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے بڑے دشمن ہوں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ایک گروہ، ایک محدود گروہ، ایک لمیٹڈ، وہ شیطانی گروہ، وہ جو ایول فورسز ہیں یا جو روگ ایلیمنٹ ہے وہ قابض ہو جائے اور باقی لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کا غلام بن کے رہیں۔ یہاں پہ اسلام کو جو بھی موقع ملا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ کسی ڈکٹیٹر کی سوچ کے نتیجے میں نہیں ملا، یہ عوامی سوچ ہے، اجتماعی لاشعور ہے کہ جو اپنا اظہار کرتا ہے، اور اس کے ڈر کی وجہ سے یہ خلاف اسلام قانون نہیں بنا سکتے یا اقدامات نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں یا چھپا کے کرتے ہیں یا دھوکہ دے کے کرتے ہیں یا انہیں کیموفلاج کر کے کرتے ہیں یا شوگر کوٹڈ کر کے کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا ہر نظام کے جو لوگوں کو بائی پاس کر کے بنایا گیا ہوگا اس میں زیادہ غیر اسلامی باتیں ہوں گی۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی پیوریفیکیشن کے بعد، کوئی پرجنگ کے بعد، کوئی گند کی صفائی کے بعد کوئی بہتری کی صورت پیدا کر دے، اگرچہ کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میرے بھائی ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا، یا صرف دعائیں کرنی ہوں گی یا صرف تقریریں کرنی ہوں گی جیسے ابھی میں نے کی؟ کوئی میں اپنے عمل میں بھی تو تبدیلی لاؤں نا یار، میں ذاتی حیثیت میں تو آج کے بعد اللہ کا بندہ بنوں نا۔
کم از کم ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، جو باتیں سنی ہیں، ہمارا ملک یہاں پہنچ چکا، اب تو ہم سوچیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں تو تبدیلی لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حرام خوریاں چھوڑیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، طے کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے جتنا بڑا نقصان ہو جائے، بدعہدی چھوڑیں، بددیانتی چھوڑیں. تو میرے بدلنے سے معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا، آپ کے بدلنے سے محلے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا. محلے بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا تو سوسائٹی پوری بدلے گی، ریاست بدلے گی. اس کے بغیر تو یعنی وہ اقدار ہی نہیں بنتی. تو اس تبدیلی کے لیے ہم محنت کریں. ادھر اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنے حصے میں کم از کم چلیں، کوئی بوند تو ڈالیں نا اس جلتی ہوئی آگ میں. تو پھر اللہ سے امید بھی رکھیں کہ ہمارے لیے کوئی بہتر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فیصلہ فرما دے. مجھے امید ہے کہ کم از کم ان حالات کی سختی میں تو کسی کا دل تو پسیجے گا نا. ہمارے دل اتنے تو سخت نہیں ہو گئے نا، ثم قست قلوبہم وزین لہم الشیطان کی مثال تو نہ بنے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور اپنی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.